السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آج میں بات کروں گا اپنے دیکھنے والوں سے، بہن بھائیوں سے، کہ جو یہ بات اکثر یوٹیوب پہ ویڈیو چل رہی ہیں کہ جی پرتگال کا پیپر بند ہو گئے، پرتگال کی امیگریشن بند ہوگی، پرتگال کی امیگریشن کھلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پرتگال امیگریشن بند کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کھول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کھول رہا، کوئی کہہ رہا ہے بند کر رہا ہے۔ یہ بے تحاشا ویڈیو چل رہی ہیں آج کل۔ پہلے میں اس کے پیچھے ایک ریزن بتاؤں گا یہ ویڈیو کیوں بنتی ہیں اور کیوں چھوڑی جاتی ہیں۔ ان ویڈیو کے بنانے اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرتگال میں کافی سارے جو ایجنٹ لوگ ہیں جو آپ کی فائل لاک کرواتے ہیں وہ مافیاز ہیں۔ وہ ان یوٹیوبر کے ساتھ کچھ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، تو وہ سب کہتے ہیں کہ جو ذرا جس کی یوٹیوب زیادہ چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں یار ذرا یہ خبر چھوڑ دو۔ وہ خبر چھوڑنے سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ جیسے یوٹیوب کی اکثر ویڈیو چل رہی ہیں، مجھے بھی کویسچن آ رہے ہیں کہ بھائی بتائیں پرتگال پیپر بند کر رہا ہے، پرتگال امیگریشن بند کر رہا ہے۔ لوگوں کا پروگرام ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا ٹائم نکال کے جائیں گے، لیکن یہ کچھ ایسے لوگ ہیں، سارے نہیں، میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر لوگ اچھے ہیں، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں فراڈیے یا مافیا ٹائپ، وہ یہ خبر خود لگواتے ہیں، یہ کہہ دیں کہ چھوڑتے ہیں الٹی سیدھی خبریں تاکہ لوگ ڈر جائیں، ڈر کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آئیں اور فوراً اپنی فائل لا کروائیں، اور وہ ہزاروں یورو لیتے ہیں، 1000 1500 2000 یورو۔ وہ پنجابی کہتے نا کہ جنہیں دی لگ جے لا لیندے نے، جنہیں دی 60 وجے مار لیندے نے۔ اس لیے ان کو ہوتا ہے کہ لوگ ٹینشن کریٹ ہو لوگوں میں، اور لوگ جو یورپ میں ویٹ کر رہے ہیں، جو اپنی جابز کر رہے ہیں، اور کسی نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نومبر میں جاؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے دسمبر میں جاؤں گا فائل لاک کرنے، کوئی جنوری میں، کوئی فروری میں۔ تو ان سب کی جو پیچھے ہے وہ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ایسے ہی خبر چھوڑ دو۔ یہ آپ ذرا غور سے جو یوٹیوب دیکھنے والے دوست ہیں یہ پہلے بھی یاد رکھیں کہ یہ 3-4 سال پہلے بھی خبر آئی تھی، تقریباً یہ ایسی خبر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو کلیئر کر دوں گا اور دوست غور سے دیکھیں۔ یہ اکثر جب یہ خبر چھوڑتے ہیں اسپین پیپر بند کر رہا ہے، اٹلی پیپر بند کر رہا ہے، جرمن کوئی پیپر بند کر رہا ہے، یا ایسے لگا دیں گے خبر جرمن سائلم بند کر رہا ہے، پرتگال نے سائلم بند کر دیا۔ ایسی الٹی سیدھی خبریں لگتی رہتی ہیں، یوٹیوبر لگاتے رہتے ہیں کہ جی سوئٹزرلینڈ نے ویزے بند کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ خاص کر اسائلم کے بارے میں اور پیپرز کے بارے میں، امیگریشن کے بارے میں اکثر خبریں ہوتی ہیں، کیونکہ جو یورپ میں جو پیپر اصل میں امیگریشن کھلتی ہے وہ سارے ملک نہیں کھولتے۔ جیسے جرمنی اپنی امیگریشن نہیں کھولتا، وہ یہ جرمنی 5-7 سال بعد کبھی کبھار ایک امیگریشن کھولتا ہے 7-8 سال کے بعد، اور وہ بھی مخصوص چند کیٹیگری کے لیے، ہر بندے کے لیے بھی امیگریشن اوپن نہیں ہوتی۔ اسپین میں امیگریشن کھلی ہوتی ہے، یا آپ میڈیکل کروائیں 3 سال بعد آپ جا کے پہلے پی آر لے سکتے ہیں۔ اٹلی میں ہر سال کھلتی ہے، چاہے وہ ایگریکلچر کے حساب سے کھلتی ہے۔ پرتگال ایک ایسا کنٹری ہے جس میں امیگریشن 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے۔ یہ یورپ کا ایک واحد ملک ہے جو کافی سٹرونگ ہے، اور اس کی امیگریشن جو ہے وہ ہر ٹائم کھلی رہتی ہے۔ آپ کو پہلے میں یہ بتا دوں، یہ بات سمجھے کہ پرتگال اپنی امیگریشن کے ٹیکس سے، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ 12 ٹیکس آپ نے پے کرنے ہیں۔ جب آپ 12 ٹیکس پے کر کے آپ پیپر فائل لاک کریں گے، پیپر جمع کروائیں گے یا فائل جمع کروائیں گے، جو بھی آپ سمجھیں یا بول رہے ہیں، تو آپ کو پتہ کہ آپ کے پروسیجر میں مزید 1 سال 6 سے 8 ماہ لگ جائیں گے یا سال لگ جائے گا۔ تو آپ نے تب بھی ٹیکس پے کرتے جانا ہے، تاکہ جب آپ کو فنگر کے لیے بلائیں، تب آپ کو پی آر کے لیے بلائیں، یا پہلے ٹی آر سی کے لیے بلائیں، پہلے ویزے کے لیے بلائیں، تو آپ نے فائل میں وہ اپنی سیلری سلپ لے کے جانا ہے۔ سیلری سلپ تب ہی بنے گی نا جب آپ ٹیکس پے کریں گے۔ اگر فار ایگزامپل آپ یہ سوچ لیں یا آپ کیلکولیشن کریں، ایک بندہ ہر ماہ 250 سے 300 یورو ٹیکس دے رہا ہے، 1 سال میں کتنے ٹیکس گئے؟ 3600 یورو۔
اور نیکسٹ سال وہ اپنی پی آر کے لیے پہلے ویزے کے لیے مزید ویٹنگ لسٹ میں، کیونکہ رش بڑھ گیا ہے، تو وہ نیکسٹ سال پھر ٹیکس پے کرتا ہے. تو 3,600 اور 3,600 7,200 یورو ایک بندے کا ٹیکس گورنمنٹ کو گیا. یہ آپ کسی اور کنٹری میں سوچیں. جرمنی ہر بندے کو، اسائلم سیکر کو 350 یورو پے کر رہا ہے. یہ پیپر نہیں دے رہے، یہ اسائلم پے کر رہے ہیں. پرتگال نے ایک کہہ لیں کہ ڈیل کی ہوئی ہے، سیل لگائی ہوئی ہے کہ ہمارے کنٹری میں آئیں، ٹیکس پے کریں اور پیپر لیں. آپ کو پتہ کہ پرتگال کی جو ٹیکس ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے، پہلے وہ اگر آپ کو 10 سال پرانا دیکھیں، 8 سال پرانا، تو وہ اتنا سٹرونگ نہیں تھا. یہ پیپرز کی وجہ سے سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا کے پیپر بنواتے ہیں، ٹی آر سی لیتے ہیں. اس وجہ سے ملک کافی سٹرونگ ہو رہا ہے، اور اب تو بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں کہ ان کا جو ذریعہ آمدنی ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس پہ ڈیپینڈڈ ہے. اگر وہ آپ ایک بندے سے فار ایگزامپل ایک بندے سے 7,000 یورو یا 6,000 یورو کر لیں، اگر آپ 1.5 سال کے پیپر بھی ٹیکس کے ساتھ کر لیں، تب بھی آپ 18 ماہ کا ٹیکس لگا لیں، تقریباً 5,000 5,500 راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے. ان کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا. وہ آپ کو پے تو نہیں کر رہے، وہ آپ سے لے رہے ہیں، اور جب آپ سے لے رہے ہیں تو وہ کنٹری سٹرونگ ہو رہا ہے. اور وہی ٹیکس آپ سے لے کے وہ اپنے بزرگوں پہ، اپنے بچوں پہ، ایجوکیشن پہ وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ ٹیکس لینے سے ان کی جی ڈی پی پہ بھی فرق پڑتا ہے. جی ڈی پی کافی اوپر جاتی ہے. اور ویسے بھی وہ دنیا کے 5 نمبر پہ پاسپورٹ، پرتگال کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے 5 نمبر پہ مضبوط ترین پاسپورٹ ہے. اور وہ بہت زیادہ ٹیکس لینے کی وجہ سے وہ ملک کافی سٹرونگ ہے. ان کو بڑا زیادہ فائدہ ہے. بجائے کہ وہ لوگ ان کے ملک میں اسائلم کریں تو وہ اسائلم کو 8-10 سال چلائیں یا 6 سال چلائیں. بہتر نہیں کہ وہ ایک سیل لگائیں یا ایک ڈیل کریں آپ سے کہ آپ ٹیکس دیں اور پیپر لیں. یہ تو سب سے بیسٹ ہے. بجائے کہ ملک آپ کو پے کرے، آپ ملک کو پے کریں، چاہے جیسے مرضی، جہاں سے مرضی لا کے پے کریں، ان کو فائدہ ملک کو. ایک ادھر اگر آپ نے پیپر بنوانے ہوں، جب آپ جائیں گے تو ادھر بہت زیادہ آپ کو جگہ جگہ ایجنٹ ملیں گے. آپ نے صرف ایک بات ہی کرنی ہے کہ جی میں نے فائل لاک کروانی ہے. یار کوئی بندہ ہے، آپ جس کے پاس بھی ٹھہریں گے، جس کو بھی رستے میں ملیں گے، جہاں بھی مین جائیں گے، وہ 500 بندے کو جانتا ہوگا، ہاں جی آئیں، کیونکہ وہ 200 400 500 یورو اس نے بھی لینا ہے. اگر ایجنٹ سے آپ سے 3-4 پیپر ہائر کرنے کے یا فائل بنوانے کے مکمل آپ کو نہیں پتا کون سا پیپر کون سی زبان میں لگنا ہے، کس ترتیب سے لگنا ہے، اگر وہ ایجنٹ آپ سے 1,500 یورو لے گا اور جو بندہ آپ کو لے کے جائے گا تقریباً وہ 300 سے 500 یورو راؤنڈ اباؤٹ اس نے طے کیا ہوتا ہے، وہ بھی لے گا اندر سے. آپ کو تو وہ لے کے جا رہا ہے. اس نے جب ایک اپنا گاہک دیا، ایک اپنا کلائنٹ دیا اس کو، فائلر کو جا کے کہ یہ اس نے فائل بنوانی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ریلیٹیو ہے، اندر سے وہ بھی پیسے لے رہا ہے. کیونکہ پرتگال میں اتنی کمائی تو ہے نہیں ہے، تو اس نے بھی طے کیا تھا کہ جی میں گاہک لے کے آؤں گا، اور جو میں آپ کے گاہک لے کے آؤں گا اس میں سے پر کنڈے آپ نے مجھے دینا ہے پر گاہک کے حساب سے. کوئی 300 لے رہا ہے، کوئی 400، کوئی 500، وہ تو طے ہوتا ہے آپس میں دونوں کا. تو یہ خبر چھوڑی جاتی ہے، پھر لوگ گھبرا جاتے ہیں جن کے کیس خراب ہیں. مثلا جرمنی کیس اتنے پاس نہیں کرتا، سوئٹزرلینڈ اتنے کیس پاس نہیں ہوتے، سویڈن میں نہیں ہوتے. یہ جو اسکینڈینیوین کنٹری ہے یہ بھی اتنے کیس نہیں پاس کرتے. یورپین اتنے کیس پاس نہیں کرتے. پاس ہو رہے ہیں کہ پاس اسائلم کی ریشو اتنی اچھی نہیں ہے. اٹلی کی تھوڑی بہتر ہے، اسپین کی تھوڑی بہتر ہے، اسپین میں نہ ہونے کے برابر ہے، کہہ لیں کہ چلیں ٹھیک ہے جرمنی سے بہتر ہے. تو بیلجیم ہالینڈ پاس کرتی لیکن وہ مخصوص سٹرونگ ایویڈنس پہ. جرمنی کیس پاس کرتا ہے لیکن سٹرونگ ایویڈنس کے حساب سے. اٹلی میں تھوڑا لوکا ہے، وہ آپ کا لوکا سمراج کے نرم ہے، وہ آپ کے کیس پاس ہو جاتے ہیں ادھر، لیکن تب بھی تھوڑا لمک لٹک جاتا ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو جب یہ خبر چھوڑی جاتی ہے یوٹیوب کے تھرو کہ جی پرتگال نے اپنی امیگریشن بند کر دی، تو چاہے میں ہوں میں بھی گھبرا جاؤں گا، سب گھبرا جائیں گے اور سارے پرتگال کی طرف بھاگیں گے. یہ جو ایجنٹ مافی ہے، جو چند لوگ ایجنٹ مافی ہے، ان کا کام عروج پہ چلا جائے گا. ظاہر ہر بندہ بھاگے گا. جب ہر بندہ بھاگے گا تو وہ ہر بندے کو تو ایک نئے کنٹری میں جا کے فائل بنوانے کا پتہ بالکل نہیں ہوتا کہ فائل کیسے بننی ہے. سب بندے ایجنٹوں کی طرف بھاگیں گے یا پوچھیں گے یار مجھے بتا دو پلیز
کہ یار کہاں سے فائل بننی، کیسے بننی. وہ بولے گا جی میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے، ایک بڑا اچھا وکیل ہے، یا ایک بہت اچھا ہیلپ کرنے والا دوست ہے، وہ آپ کی فائل بنوا دے گا، وہ کچھ چارجز لے گا. آپ نے کہنا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، اگر میرا 1000-1500 لگتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں وہ آپ سے 1500 یورو لے گا، جو آپ کو لے کے جائے گا اس کی بھی دیہڑی لگ جائے گی، اور جو آگے جا رہا ہے وہ بھی اس کی دیہڑی لگ جائے گی. پیپر تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، میری ایک دوست سے بات بھی ہوئی تھی، بلکہ کئی دوست سے بات ہوئی ہے کہ پیپر اتنے زیادہ نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ ایک کنٹری میں نئے جائیں گے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کون سا پیپر کہاں سے بننا ہے. آپ لازماً کسی تجربہ کار بندے کو ڈھونڈیں گے تو آپ یہ جو کام ہے وہ کریں گے. لیکن فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ایک خبر تھی ان کی، لیکن وہ ایسی تھی کہ سننے میں آیا تھا کہ جو وہ ابھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی سارے یورو میں سے بندے ان کی طرف چلتے جا رہے ہیں کہ جی ایمیگریشن پرتگال میں ایمیگریشن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے اٹلی میں ہے کہ ہر سال کھلتی ہے، سال کے مخصوص مہینوں میں، اس مہینے میں اپنے پیپر جمع کروانے ہیں. تو سنا تھا، لیکن یہ ابھی سب ایسی نیوز فیک ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پرتگال کی ایمیگریشن ابھی بند نہیں ہوئی. کئیوں نے مجھے آج صبح کویسچن کیے ہیں واٹس ایپ پر کہ جی سنا ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں کہہ رہا ہے کہ جی دسمبر تک بند ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی مارچ تک بند ہو رہی ہے ایمیگریشن، کوئی کہہ رہا ہے جی فروری تک. یہ سب جن کے بہت زیادہ چینل ہٹ ہیں یا بہت زیادہ پاپولر چینل والے، یہ ایک پورا ایک نظام ہے، اس کے تحت یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے اور چھوڑی جاتی ہے. لوگ گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر لوگ بھاگتے ہیں. پھر جب بھی جیسے لوگ بھاگتے ہیں تو جو فائل بناتے ہیں ان کو پیسہ ارن ہوتا ہے اور لوگ پریشانی میں، ظاہری بات ہے. اور ویسے بھی اکثر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھانے والی قوم ہے. ایشین جتنے بھی ہیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں، جو مجبور ہوگا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا تو ہمارا فرض ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا فریضہ ہے، بلکہ ہیلپ کرنے کی بجائے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی فائل بن جائے گی، بڑا رش ہے اور آپ کا نمبر تو بڑا لیٹ آئے گا، آپ ایسا کریں کہ جی مجھے پیسے دیں، میں پیسے دے دلوا کے آپ کی فائل آگے کروا دیتا ہوں. آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا بھائی جان. آپ کی فائل بننی ہے، وہ جمع ہو جانی ہے، اس کے بعد آپ کا نمبر سال کے بعد نکلنا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ کی نارمل وائز باری آنی ہے. میں نے کہا دوستوں کے صبح سے کافی لوگ پریشان ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو پاکستان سے پرتگال آ رہے ہیں اس لیے ہم نے ایمیگریشن لے لینی ہے، ایسے ہے وہ ہے. ایک بار یاد رکھیں کہ پرتگال میں کوئی بھی بندہ آ کے کسی بھی ٹائم اپنی ایمیگریشن اپلائی کر سکتا ہے. اس کو ایمیگریشن اپلائی کرنے پر ویزا مل سکتا ہے، اس کے بعد سال کا، 2 سال کا، 3 کا، 5 کا، 5 کے بعد آپ نیشنلٹی ہولڈر ہو سکتے ہیں پرتگال کے. تو یہ میں کہا چھوٹی سی خبر ہے، لوگ پریشان ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دوست یاد رکھیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. ابھی جب یہ خبر آئے گی یہ جرمن نیوز میں بھی آئے گی، اور الحمدللہ کہ مجھے 24 سال ہو گئے ہیں جرمنی میں، ہم لوگ بھی سنیں گے. تو کیونکہ میں صبح خود تقریباً ڈیلی جرمن چینل کی خبریں سنتا ہوں، تو اگر ایسی کچھ خبر آئے گی تو میں اپنے دوستوں سے لازماً شیئر کروں گا، ضرور شیئر کروں گا. لیکن میں نے ایسا پتہ کیا ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے. دوست دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تو اللہ حافظ. اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے.